وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی۔ سامعین، اس سے پہلے آپ نے دارالعلوم کے فتوے کی دوسری قسط سنی تھی، اب اسی کی تیسری اور آخری قسط پیش خدمت ہے۔ پہلی اور دوسری قسط میں مدرسین کی تنخواہوں کی شرعی حیثیت پر نہایت بسیط فتویٰ پیش کیا گیا تھا۔ اس قسط میں علامہ سعد کاندھلوی کے دوسرے باطل افکار و نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ قسط تمام مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے، اسے ہر مسلمان تک پہنچایا جانا چاہیے، کیونکہ اپنے اسلامی بھائیوں کے عقیدے کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جن احباب اور محترمین تک پہلی دو قسطیں نہ پہنچ سکی ہوں تو ان کے لیے عرض ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں دونوں کے لنک اسکرین پر ہی دے دیے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ دونوں قسطیں سن سکتے ہیں۔ اب آگے سنیے۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، علماء بھوپال اور دیگر مستفتیان نے جو دوسرے بیانات ارسال کیے ہیں ان کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مقرر موصوف نے اپنی ذاتی آراء اور تحریفات کو امت میں چلانے کے لیے سیرت صحابہ کا خوشنما عنوان تجویز کیا ہے۔ ان کا سارا زور اپنی ذہانت و طباعی سے، سیرت اور تاریخی واقعات سے، سلف صالحین کی تصریحات سے آزاد ہو کر براہ راست اختراع کرنے اور امت کو براہ راست سیرت پر غور و خوض کرنے کی طرف دعوت دینے پر صرف ہو رہا ہے۔ پہلے ان کے یہ جملے ملاحظہ کریں۔ آپ ذرا غور کریں سیرت پر، پکی بات آپ دیکھ لو سیرت میں۔ میں کہہ رہا تھا سیرت اسی میں ترقی ہے، اسی میں حفاظت ہے، کام کی بھی، کام کرنے والوں کی بھی۔ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کے تابع ہو۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو سیرت کے تابع کرو۔ میں رات یہ عرض کر رہا تھا کہ لا علمی اور سیرت کا سامنے نہ ہونا اور اپنے معمول اور تجربات کی روشنی میں کام کرنا آدمی کو ایسی چیز کی مخالفت پر ڈال دیتا ہے کہ جو براہ راست سنت سے ثابت ہے۔ اس میں بہت ڈرنا چاہیے۔ نفر سے ہٹ کر دعوت کا کوئی تصور نہیں۔ دور صحابہ میں نفر سے ہٹ کر دعوت کا کوئی تصور نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں سیرت۔ میں نے خوب غور کر لیا صحابہ کی سیرت میں کہ دعوت میں اتباع سنت ہی اصل باطل کے مرعوب ہونے کا سبب تھا۔ دعوت کے کسی بھی عمل کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس پر سب متفق نہیں ہے، یہ براہ راست محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کا انکار ہوگا۔ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بات بھی عرض کی جائے اس کو خود صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو، اس لیے کہ جتنا سیرت کو دیکھو گے اتنی بصیرت کام میں بڑھے گی۔ میں کیا بتاؤں آپ سب کو، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنی عقل، اپنی سمجھ سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھو، صحابہ کی سیرت میں دیکھو۔ میں نے عرض کیا کہ ایسی ناراضگی کی مثال نہیں ملتی صحابہ کی سیرت میں جیسی ناراضگی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاخیر پر ہوئی ہے۔ یہ ہے سارے انحرافات کی بنیاد اور جڑ۔ اگر غور کیا جائے تو غلط نظریات کی پشت پر بالعموم سیرت اور تاریخ کا کوئی واقعہ نظر آئے گا جس کو یا تو غلط سمجھا گیا، یا سیرت کی دیگر روایات سامنے نہیں رکھی گئیں، یا اصول فقہ میں دسترس نہ ہونے کی وجہ سے استنباط میں غلطی ہوئی، یا منکر اور معلول روایت کو صحیح سمجھ لیا گیا۔ چنانچہ زیر نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو غلط سمجھنا اور اس سے بے بنیاد باتیں نکال کر پورے نظام تعلیم کو نشانہ بنانا اس کی تازہ مثال ہے۔ موصوف نے دین اور دعوت دین کا ایک مصنوعی اور خود ساختہ خاکہ ذہن میں تیار کر لیا ہے، اسی کو وہ سنت سمجھتے ہیں۔
اور اسی کو سیرت قرار دیتے ہوئے تعلیم و تربیت اور دعوت کے دوسرے مشروع و مباح طریقوں کی علل اعلان تغلیط و تردید کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دور نبوی میں تعلیم و تربیت کا سارا نظام مسجد سے چلتا تھا۔ جب سے یہ نظام مسجد سے باہر منتقل ہو گیا تو عوام میں جہالت پھیل گئی۔ اس لیے وہ برملا کہتے ہیں کہ آج عالمی سطح پر دعوت و تعلیم سنت سے ہٹ گئی ہے۔ مسجد سے باہر تعلیم اور دعوت کا نظام خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نہ مفید ہے اور نہ مؤثر۔ انہوں نے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے دور نبوی کی غلط تصویر امت کے سامنے لا کر پیش کر دی ہے۔ یہ اقتباسات ملاحظہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تعلیم و تربیت کا، اور اس تعلیم و تربیت کے نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طرح مسجد سے جوڑا۔ نظام تعلیم کو مسجد سے الگ کر دینا تعلیم و تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے۔ نظام تعلیم کو مسجد سے الگ کر دینا تعلیم و تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے آپ سب سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس طرح متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ تعلیم و تربیت کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمی اور تربیتی نظام لائے تھے وہ پورا نظام مسجد سے تھا، پوری طرح مربوط تھا مسجد کے ساتھ۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ یہ دونوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ سنت پر آ جائیں، مجھے اس بات پر سخت دکھ ہے اور شکایت ہے کہ تعلیم اور دعوت جو نبی کی بعثت کے دو بنیادی فریضے ہیں، میں عالمی سطح پر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں فریضے سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے تعلیم سنت سے ہٹی ہے، تربیت نہیں ہے، اور دعوت سنت سے ہٹی ہے، اس لیے ایمان نہیں ہے۔ ایمان میں کمال اور تعلیمی کمال، یہ دونوں چیزیں اس وقت عالمی سطح پر سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ میری بات غور سے سنو، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ مسجد میں ایمان اور علم کے حلقے چلتے رہتے تھے، اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر بیان فرما رہے تھے اور بیان کے دوران فرمایا کہ اب نماز پڑھ لو، گویا نماز علم کے حلقوں کے درمیان آ جاتی تھی۔ آپ کو ہماری بات بہت بری لگ رہی ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنو اسرائیل کو ایک جگہ جمع کریں بیت المقدس میں، اور وہاں جمع کر کے آپ ان کو 5 باتیں پہنچائیں۔ آپ اس میں غور کیجئے حدیث پر۔ پہلی بات یہ کہ آپ جمع کریں، یوں نہیں کہا کہ جلسے کی تاریخ یا جمع ہونے کی تاریخ کسی اخبار میں لکھ دیں یا اعلان کر دیں کہ فلاں تاریخ میں وہاں جمع ہونا ہے۔ آپ جمع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جمع کریں، یہ نہیں کسی میدان، کسی ہوٹل میں، کسی گھر میں جمع کریں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جمع کریں۔ کہاں؟ نماز میں کمال 2 چیزوں سے ہوگا، ایک ایمان، دوسرے علم۔ یہ دونوں چیزیں اصل ہیں ہر عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے، ہر عمل میں قبولیت پیدا کرنے کے لیے، اور ان دونوں کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ علم اور ایمان ان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد سے علم کا لینا اتنا مؤثر تھا، ایک صحابی نے سنا مسجد میں کہ پردے کا حکم آ گیا، انہوں نے جا کر محلے میں اعلان کیا، ساری عورتیں فوراً پردے میں آ گئیں، پورے محلے میں پردہ ایک دم آ گیا۔ میں آپ سے بتاؤں اصل بات، وہ کفار جو میدان قتال سے بھاگتے تھے، جان بچانے کے لیے انہیں بھی صحابہ باندھ کر اپنے ساتھ لے آتے تھے، غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے حلقوں میں بٹھانے اور مسجد میں عمل کے ماحول میں بٹھانے کے لیے، تاکہ ان کے کان میں قرآن کی آواز پڑے تو ان کے دل سے کفر کی ظلمت ختم ہو اور یہ اسلام قبول کر لیں۔ تمہیں میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ حالانکہ خیر القرون میں مسجد کے باہر بھی تعلیم اور دعوت کا نظام قائم تھا۔ مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مسجد سے باہر باقاعدہ ایک گھر متعین کیا گیا تھا جہاں لوگ آ کر قرآن کریم سیکھتے تھے۔ مشہور محدث علامہ عبدالحی قطانی نے
اپنی معروف کتاب نظام الحکومت النبویہ میں باضابطہ یہ عنوان قائم کیا ہے، اتخاذ الداری ینزلها القراء۔ اس کے تحت انہوں نے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم غزوہ بدر کے مختصر عرصے کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دارالقرہ میں ٹھہرے۔ یہ دارالقرہ حضرت مخرمہ ابن نوفل کا گھر تھا جہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی واقعے سے علماء نے مدارس کے قیام کو ثابت کیا ہے۔ نیز علامہ قطانی ابن قدامہ مقدسی کی کتاب الاستبصار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ منورہ میں حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر قیام فرمایا۔ پھر یہ دونوں حضرات انصار کے مختلف گھروں میں جاتے اور قرآن کریم پڑھاتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے الی آخرہ۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت اور ان کا اسوہ ہی دین و شریعت میں بلا شبہ حجت اور معیار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کے لیے اصول و شرائط مسلم ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت کے کسی جزوی واقعہ کو امت کے سامنے اسوہ بنا کر پیش کرنے اور حالات حاضرہ کو صحابہ کی سیرت پر پیش کر کے امت کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال اور ان کی سیرت کی روشنی میں دین اسلام کے سارے شعبوں کی جزئیات و فروعات کو مرتب و مدون فرما دیا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء ائمہ مجتہدین کی نگرانی میں علیحدہ مدون نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فقہ سے مستغنی ہو کر صرف روایتی ذخیرے سے صحابہ کرام کے کچھ اقوال اور کچھ واقعات سے استنباط کرنے لگنا، خاص طور پر اگر یہ استنباط کم علمی کے ساتھ ہو تو بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب فیض القدیر میں امام راضی کے حوالے سے محققین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ عوام کو صحابہ کرام کی براہ راست تقلید سے روکا جائے گا۔ فیض القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اکابر صحابہ کے قول یا عمل اور ان کی سیرت کو براہ راست سمجھنے میں غلطی کا قوی امکان ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح نہ سمجھ سکے یا ان کے اقوال و آثار کے منشا تک اس کی رسائی نہ ہو سکے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا مذہب براہ راست منقع اور منضبط شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مذاہب اربعہ میں مندمج ہے۔ المجموع شرح المہذب للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ فصل فی آداب المستفتی۔ مثال کے طور پر زیر نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے مقرر صاحب نے جو کچھ استنباط کیا اور جس طرح استنباط کیا اسے ملاحظہ کیا جائے تو فقہائے کرام کی دور بینی واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے کس مصلحت سے براہ راست اقوال صحابہ کی تقلید سے منع کیا ہے۔ زیر نظر واقعہ میں موصوف نے صرف حیات الصحابہ میں مذکور روایت پر اکتفا کیا ہے، یہاں تک کہ اصل کتاب سے مراجعت بھی نہیں کی۔ دیگر جمیع و ما فی الباب روایات کو جمع کرنے کا مسئلہ تو الگ رہا، پھر صحیح و سقیم، سالم و معلول کی تمیز اور روایت بالمعنی کے اثرات معلوم کرنے کے لیے تو بڑی علمی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے روایت میں اپنی طرف سے متعدد باتیں ہی بڑھا دی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کا عمل بتلا رہا کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی۔ موصوف نے بازار کی طرف روانہ ہونے سے ہی یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کی طرف منسوب کر دی، لیکن حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام کے مشورے سے متفق ہو کر پوری مدت خلافت میں تجارت سے باز رہنے کے عمل سے
موصوف صدیق اکبر کی طرف یہ نسبت نہ کر سکے کہ وہ تجارت کو امور خلافت میں مخل سمجھتے تھے، حالانکہ حضرت صدیق اکبر نے صراحتاً فرما دیا تھا لقد علم قومی ان حربتی لم تکن تاجز عن مؤونت اہلی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے جا کر حضرت صدیق اکبر کی طرف صراحتاً ہی نسبت کر ڈالی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تجارت کیوں مخل ہوگی، یہ کام یعنی خلافت بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی طرف ایک غلط نسبت ہے جس کا موصوف نے ارتکاب کیا ہے، اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ اپنے ایجاد کردہ مبتدع احکام پر استدلال کرتے ہوئے احادیث و آثار اور واقعات سیرت میں موصوف اپنی طرف سے اس طرح کا تصرف و اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کے نظائر بیانات میں موجود ہیں۔ تو اولاً واقعہ سے متعلق روایات کی تحقیق کے عمل سے قاصر ہونا، دوسرے روایت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، تیسرے درایت اور فہم کی کمی کی وجہ سے سطحی اور غلط اجتہاد کرنا کہ متقدمین و متاخرین سارے فقہا کے خلاف نتیجے پر پہنچے۔ کاش مقرر موصوف کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مستحضر ہوتا کہ لو کنت اطیق الاذان مال خلیفتی، مصنف ابن ابی شیبہ رقم 23۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت کے بوجھ کے ساتھ اذان کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں، اور موصوف حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا کی خلافت کے امور نبھانے کے ساتھ تجارت بھی ممکن ہے۔ فیال العجب، اب تک تفصیلات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقرر موصوف قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات پر ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ غور و فکر کر کے غلط نتائج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ان کے اسلوب اور انداز بیان سے منصب نبوت پر بھی آنچ آ جاتی ہے۔ واقعات کو پیش کرتے وقت وہ اپنی فہم سے ایسے امور بڑھا دیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ایسا پرخطر اسلوب اختیار کرتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ہرگز شان نشان نہیں ہوتا۔ وہ واقعات کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی کی غلطی پکڑ رہے ہیں، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں نبی سے غلطی ہو گئی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، تم ان کی طرح ایسا نہ کرنا۔ صرف ایک نمونہ ملاحظہ فرمائے، موصوف کہتے ہیں انبیاء کو بھی اسباب اسی لیے ملتے ہیں۔ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، انبیاء کو بھی اسباب اسی لیے ملتے ہیں، ہماری تو کیا حیثیت ہے، انبیاء کو بھی اسباب اللہ اسی لیے دیتے ہیں۔ سنو غور سے، انبیاء کو بھی اللہ اسباب اسی لیے دیتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ اس سبب کی وجہ سے مجھے یاد رکھتے ہیں یا سبب کی وجہ سے میرا حکم ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام کو ایسے گھوڑے دیے اللہ نے، ایسے گھوڑے نادر و نایاب جو کبھی نہ اس سے پہلے ہوئے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوئے۔ ایسے گھوڑے بڑے خوبصورت، ہوا میں اڑتے تھے، سوار کو لے کر اتنے قوی، سمندر میں تیرتے تھے اور زمین پر دوڑتے تھے، بڑے خوبصورت گھوڑے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور سورج ڈوب گیا گھوڑے دیکھنے میں۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے کیسے بنایا، اللہ نے ایسے بنایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنے ہوئے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ بنانے والے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے بنایا کہ اس سے بنانے والے کا تاثر پیدا ہو۔ بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں، اور مسلمان وہ ہیں جو بنانے والے سے متاثر ہوتے ہیں۔ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ان کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ دیکھا وقت، ارے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اتنا وقت عصر کی نماز کے قضا ہونے کا۔ تلوار منگائی اور سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دیے، کوئی باقی نہیں رکھا کہ ان کی نسل ہی ختم کر دو، اس لیے کہ ان گھوڑوں کے دیکھنے کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ سوچو، جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ کہا تلوار لاؤ
اور سارے گھوڑے کاٹ ڈالے، سب ختم کر دیے۔ کہا اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے نہیں چاہیے گھوڑے، مجھے آج کی عصر چاہیے۔ دیکھیے موصوف نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو جس اسلوب میں پیش کیا ہے، اور واقعہ کی تمہید ذکر کرنے کے بعد درمیان میں جو نتائج بیان کیے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں۔ خود ہی سبب سے متاثر ہونے کو کافروں کا عمل بتاتے ہیں، اور ایک اولو العزم پیغمبر کے بارے میں سبب سے متاثر ہونے کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ بات کہاں پہنچ گئی؟ نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مدح کے سیاق میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق۔ مقرر صاحب کو ذرا ان جملوں پر غور کرنا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی اور سورج ڈوب گیا۔ گھوڑے دیکھنے میں اللہ نے بنایا، اللہ نے کیسے بنایا؟ اللہ نے ایسے بنایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ بنے ہوئے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ بنانے والے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے بنایا کہ اس سے بنانے والے کا تاثر پیدا ہو۔ بس کفار وہ ہیں جو بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہیں، اور مسلمان وہ ہیں جو بنانے والے سے متاثر ہوتے ہیں۔ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے، ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اسباب سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ گھوڑوں کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ بنانے والے کا تاثر لیتے، بنے ہوئے گھوڑوں میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے، گھوڑوں کو دیکھنے مشغول ہو گئے۔ اس طرح کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف منصب نبوت اور عصمت انبیاء کے مسئلے کی حساسیت و نزاکت سے بھی مطلق ناواقف ہیں۔ اسی لیے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر بھی مجتہدانہ حیثیت سے کلام کرتے ہیں، اور جرأت و بے باکی کے ساتھ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یا اس کا تاثر دلانے میں بھی تأمل نہیں کرتے کہ ایک نبی کو ایسا کرنا چاہیے۔ پھر مقرر صاحب کے بیانات میں یہ جملے کثرت سے ملتے ہیں کہ ایک غلط خیال یہ بھی ہے، اس زمانے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، یہ عالمی غلط فہمی ہے، یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے، یہ بالکل باطل خیال ہے۔ گویا وہ اپنے بیانات میں بے لاگ تنقید کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کم علمی کے باوجود بیجا تنقید کرتا ہے تو اس کا منشا اپنے علم و فہم کی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تعلیم عالمی سطح پر سنت سے ہٹ گئی ہے، تو در پردہ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعوت و تعلیم کے نبوی طریقے کو وہ وقت کے اہل حق علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ملت اسلامیہ میں جتنے لوگ کجروی و کج نظری کا شکار ہوئے، اگر غور و تأمل سے دیکھا جائے تو ان کی گمراہی کا یہی ایک سبب تھا کہ انہوں نے اجتہادی صلاحیتوں سے محرومی کے باوصف ائمہ اجتہاد، سلف صالحین اور معاصر اہل حق علماء پر اعتماد کرنے کے بجائے خود رائی و خود روی اختیار کر کے اپنا راستہ الگ بنا لیا۔ پس دارالعلوم دیوبند نے 31 جنوری 2018 کی تحریر میں جس امر پر متنبہ کیا تھا وہ بالکل مبنی بر حقیقت تھا کہ مقرر موصوف کم علمی اور طبیعت کی آزادی کی وجہ سے قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ میں مجتہدانہ انداز سے غور و فکر کر کے دور ازکار اجتہادات کرنے کی روش پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاذ اور منکر اقوال و آراء اور غلط و گمراہ کن افکار و نظریات یکے بعد دیگرے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ جو شخص دین کے سلسلے میں بے راہ روی کا شکار ہو، عوام کو حکمت اور حسن تدبیر کے ساتھ اس کے غلط افکار میں ملوث ہونے سے بچانا علماء دین کا ایک اہم فریضہ ہے۔ علامہ سیوطی نے تحذیر الخ میں اور حافظ ابن الجوزی نے ایسے واعظین پر سخت نکیر فرمائی ہے جو اپنی تقریروں میں منکرات
اور غرائب قسم کی باتیں بیان کر کے عوام کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں اسلام کی غلط تصویر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عوام اپنی ناواقفیت کی وجہ سے ایسے مقرر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کی تقریر میں عام معمول سے ہٹ کر عجیب و غریب اور نئی نئی قسم کی باتیں ملتی ہوں، حالانکہ ایسے واعظین کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کا سخت رد عمل ملتا ہے۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات مختصراً بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات ادرو شرع درست نہیں ہیں۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوع تشریحات پر مبنی ہے۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں۔ بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سر منہ انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ نمبر 2، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویل کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 3، دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کا من حیث الجماعت کبھی مخالف نہیں رہا۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شرعی فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور اب یہ مزید مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شرعیہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔